الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ واجب الاحترام میرے بزرگ و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج عید الفطر کا دن ہے اور یہ دن ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں اور عبادات و ریاضات کرنے والوں کے لیے مزدوری کا دن ہے، کیونکہ اس دن کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو ہر مزدور کی مزدوری بنتی ہے، آج میرے بندے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کے عبادات و ریاضات کر کے مزدوری کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو کیا مزدوری یہ کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، جس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے عید الفطر کے دن اللہ کے حکم سے گلی کوچوں راستوں پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ کے بندو، تم اس رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت عطا فرمانے والا ہے اور معاف فرما دینے والا ہے۔ پھر جب بندے اکٹھے ہو کے عیدگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میرے بندو آج جو کچھ تم مانگو گے آخرت کے متعلق وہ دوں گا، دنیا کے سلسلے میں جو کچھ مانگو گے اس میں تمہاری بہتری دیکھوں گا، دنیا میں جو کچھ تم مانگ رہے ہو اس میں تمہاری بہتری ہے یا نہیں ہے، اگر تمہارے لیے بہتری ہوگی وہ تمہیں عطا کر دوں گا، اگر بہتری نہیں ہوگی تو وہ تمہیں عطا نہیں کروں گا۔
اسی سے سبق ملا ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق مانگتا ہے، جب اسے اس کی خواہش کے مطابق نہ ملے تو وہ پھر زبان پہ شکوے شکایات لاتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس سے سبق ملا کہ بندہ تو بہت کچھ مانگتا ہے لیکن ملتا اس کو وہی کچھ ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا بہتر ہے، اس لیے وہی کچھ عطا فرماتا ہے جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عید کے اجتماع میں آنے والوں دنیا کے بارے میں جو کچھ مانگو گے تمہاری میں بہتری دیکھ کے اس کے مطابق تمہیں عطا کروں گا۔ پھر آخر میں اعلان فرماتا ہے، میرے بندو تم نے مجھے راضی کر لیا، آج میں تمہیں راضی کروں گا۔ کیسے راضی کروں گا؟ وہ اس طرح کہ میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے، اب تم اپنے گھروں کو اس حال میں چلے جاؤ کہ میں نے تم کو بخش دیا ہے اور میں تم سے راضی بھی ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ پاک کی طرف سے کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں محنتیں کی، روزے رکھے، کوشش فرمائی۔ ایسے لوگوں کے لیے نہیں کہ جو پورا ماہ رمضان کھانے پینے میں گزار دیا اور عیش پرستی میں گزار دیا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو سبق لینا چاہیے جن کا ماہ رمضان المبارک غفلت میں گزر گیا۔ کتنا بابرکت مہینہ، کتنی برکتیں لے کے آیا تھا، لیکن غفلت کی نظر کر دیا۔ بہت سارے ایسے حضرات ماشاءاللہ موٹے تازے صحت مند لوگوں کے سامنے ان کو کھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ چلیں خود نہیں رکھتے تھے روزے، اتنا تو شرم حیا آنی چاہیے تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ مہمان آیا ہے، جو اس کی عزت کر رہے ہیں، ہمیں چلو ان کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ ایک غیر مسلم ہے، غیر مسلم، وہ اگر ماہ رمضان المبارک کے آنے پر روزے داروں کے سامنے ماہ رمضان کا ادب کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو تماچے مارتا ہے، اس کی برکت سے اللہ ایمان کی دولت عطا فرما کے جنت میں داخلہ دے دیتا ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کا کیا ہوگا کہ جو ہوں بھی مسلمان لیکن ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام نہ کریں۔ تو اس لیے یہ ویسے میں توجہ دلا رہا ہوں، ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے لیکن عید کے لیے پہلے عیدگاہ میں پہنچے ہوئے ہوں گے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم پورے ماہ کی محنت کر کے یہاں پہ آئے ہیں۔ لیکن یہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے کیا جواب دینا ہے۔ ویسے تو میٹھی میٹھی باتیں اگر کی جائیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب لوگوں کی کچھ کوتاہیوں کی طرف توجہ دلائی جائے تو پھر غصہ بھی بہت آتا ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر غصہ بھی آتا ہے، لیکن غصہ کرنا نہیں چاہیے۔ غصہ کرنا اپنے اوپر کرنا چاہیے۔ میں اگر اس قسم کی کوتاہی نہ کرتا آج مجھے اس قسم کا خطاب نہ ہوتا۔ جی، جس کے اندر کوتاہی ہوتی ہے تو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے خلاف یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، بالفرض اگر میرے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہوں تو اس کے اندر بھی خوش نصیبی ہے۔ کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید من وعظ، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو نصیحت کی جائے۔
اس کی غلطی کوتاہیوں سے اس کو آگاہ کیا جائے۔ دیکھیں تیری زندگی کے اندر یہ اتنا قیمتی وقت آیا، تو نے اپنا وہ قیمتی وقت ضائع کر دیا، وہ قیمتی موقع جو ہے جی وہ خراب کر دیا۔ تو اس لیے جہاں پہ بھی گفتگو ہو دینی اور اصلاحی، اس کے اندر دینی باتوں اور نصیحت کرنے والے کو مخالف نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے اپنا خیر خواہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میرا تو گہرا دوست بھی وہی ہے جو مجھے میری کوتاہیوں سے آگاہ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ جی اتنا بڑا دل رکھیں کہ جی ہمیں کوتاہیوں سے جو آگاہ کرے، ہمارا بڑا دوست اور گہرا دوست وہی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے۔ اگر کوئی نصیحت کرے بجائے غصے کے، اس کو قبول کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے لیے دعائے خیر کرنا چاہیے کہ چلیں ہمیں اس طرف توجہ دلائی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے عید والے اجتماع کے اندر، کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم ماہ رمضان المبارک کے اندر بھوکے پیاسے رہے، میری رضا کے لیے سارا دن بھوکے رہے، رات کو میری رضا کے لیے میرا پاک کلام پڑھا اور تم نے سنا۔ تو اس لیے آج میری طرف سے خوشخبری لیتے ہوئے جاؤ کہ میں نے تم کو بخش دیا ہے، تم نے مجھے راضی کر لیا، میں نے تم کو راضی کر لیا ہے، اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے، پہلے لوگ عید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے، اللہ کا کرم مل جائے، ہم اس میں خوشیاں منائیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مانگا تھا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، آسمان سے اے ہمارے پروردگار دسترخوان اتار تاکہ وہ ہمارے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے اور آئندہ آنے والوں کے لیے عید بن جائے۔ تو الحمدللہ 2 دن عید کے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں مکہ شریف سے ہجرت کر کے آئے، قومی جشن کے طور پر 2 دن مناتے تھے مدینے والے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ کیا دن مناتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جاہلیت کے دور میں یہ دن قومی جشن کے طور پر مناتے تھے، اب وہی مناتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اب تم کو ان 2 دنوں سے بہتر اللہ تعالیٰ نے 2 دن عطا فرما دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اب تم یہ دن منایا کرو۔ تو اس طرح یہ عید الفطر جو ہے یہ ہماری خوشی کا دن بھی ہے، ہم خوشی بھی منا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر پریشان بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ ہمیں تو پریشانی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ وجہ ہم اگر بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھیں، ان کی صورتحال سامنے اگر رکھی جائے تو پھر یہ دن ہمارا عید کا نہیں بنتا ہے، بلکہ ہمارے رونے کا دن بنتا ہے، ہماری پریشانی کا دن بنتا ہے۔ وہ کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ کتنی بڑی عظمت اور شان کے مالک تھے، جو زمین کو حکم دیتے تھے کہ تو تیل اس عورت کا اگل دے تو وہ زمین تیل واپس کر دیتی تھی۔ دریا کنواری لڑکی لیے بغیر بہتا نہیں تھا۔ حضرت عمر نے صرف اتنا لکھا خط
کہ اے دریا تو اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تجھے پھر چلنا پڑے گا۔ اتنا لکھ کے دریا میں پھینکا تو دریا بہہ پڑا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی عظمت و شان کے مالک کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ وہ ایک دن جو عید کا دن تھا رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا قبلہ آج تو عید کا دن ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں یہ دن عید کا بھی ہے وعید کا بھی ہے۔ عید کا دن ان کے لیے جن کے روزے نمازیں سب کچھ قبول ہو گئے، وعید ان کے لیے کہ جن کے یہ قبول نہیں ہوئے۔ اب مجھے کیا معلوم کہ میری بھی عبادات ریاضات اور روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ہم نے کیا عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے۔ تو بہرحال ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ میں بھی بات ہوگا نا اس کے لیے کرسی رکھ۔ بہرحال حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ کھانے پینے میں مست ہیں اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج عید کا دن ہے۔ فرمایا کہ یہ کھانے پینے کا دن نہیں ہے اور یہ عید جو ہے وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، کھانے پینے میں مصروف رہتے ہیں۔ فرمایا بلکہ یہ وہ دن ہے جس میں اعمال کے اندر خلوص پیدا کرنا ہے، اور فرمایا کہ یہ خوشبو لگانے اور عمدہ لباس پہننے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ دن توبہ استغفار کرنے کا دن ہے اور یہ رونے کا دن ہے کہ کہیں ان کی عبادات ریاضات رد نہ ہو گئی ہوں۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کمال ہی کر دی۔ صحابی رسول ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لینا، ہر ایک عقیدت مند نے، عاشق اور محب نے تحفے تحائف حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں حضرت انس کو حضور کی بارگاہ میں لے آئی، عرض کی آقا لوگوں نے بڑے بڑے تحفے تحائف دیے ہیں، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میں یہ اپنا بیٹا آپ کی بارگاہ میں لے آئی ہوں، میری طرف سے یہ تحفہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کرے گا کیا؟ عرض کی یہ آپ کی خدمت کرے گا، تو یہ خدمت کے طور پر آپ میرا بیٹا قبول فرما لیں میری طرف سے بطور تحفہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں نے حضور کو مجھے تحفہ دیا، 10 سال کا عرصہ حضور کی بارگاہ میں گزارا، کبھی حضور نے مجھے جھنکا تک نہیں ہے، کبھی بھی میرا دل حضور کی طرف سے رنجیدہ نہیں ہوا۔ بچہ ہونے کے ناطے گھر میں کوئی نقصان بھی میرے سے ہو جاتا تھا، گھر والے اگر ڈانٹتے تو حضور فرماتے نہیں، تقدیر الہی میں لکھا تھا ایسے ہو گیا، اس کو کچھ نہ کہو۔ سبحان اللہ، ہمارے ہاں تو 1 منٹ کے لیے کوئی بیٹھ جائے نہ جانے کتنا ہم اس کا دل دکھا لیتے ہیں۔ قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر 10 سال کے عرصے میں کبھی بھی دل رنجیدہ نہیں کیا کسی کا، اور خصوصاً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر برے اور اچھے کو دل کے ساتھ لگاتے، سینے کے ساتھ لگاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں اجازت لے رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ قبیلے کا بدترین یہ انسان ہے. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اسے پیار دیا, ایسے اخلاق سے نوازا, میں حیران ہو کے رہ گئی. آقا نے تو فرمایا یہ قبیلے کا بدترین آدمی, پھر اتنا پیار اتنا اخلاق. میں نے عرض کی آقا آپ نے تو فرمایا تھا یہ قبیلے کا بدترین آدمی ہے, تو پھر آپ نے اتنا پیار اس کو دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اے عائشہ اگر ایسے لوگوں کو ہم بھی اپنے سینے سے نہ لگائیں تو کون لگائے گا. سبحان اللہ, پیار دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہٰذا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کوئی اگر بدترین آدمی ہے ہم اس کو اس لحاظ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں اللہ رسول کا نافرمان ہے, اس لحاظ سے نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ کے بندے ہونے کے ناطے پیار کریں. باقی اس کے اپنے عمل ہیں. باقی یہ بھی سبق ملا کہ جو ظالم ہے اس کو ظالم کہنا چاہیے, بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا اگر کوئی ظالم کو ظالم کہنے سے روکے تم اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دو, اس کے ساتھ رہن سہن چھوڑ دو, اس لیے کہ وہ ظالم کو ظالم کہنے سے روک رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان پر خود عمل کیا اور قیامت تک آنے والوں کو بتایا ظالم کو ظالم کہو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں واقعی ظالم ہوں, مجھے اس ظلم سے باز آ جانا چاہیے. اگر ظالم کو ظالم نہیں کہیں گے, اس کو اس کے ظلم سے آگاہ نہیں کریں گے, اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں ظالم ہوں اور ظلم کر رہا ہوں. وہ تو الٹا خوش ہوگا میں جو کام کر رہا ہوں اچھے کر رہا ہوں, مزید وہ ظلم پہ اور زیادتیوں کے ساتھ اتر رہے گا. تو اس لیے ان باتوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن کے لیے 5 دن عید کے ہیں. کتنے؟ 5 دن عید کے, اور یہ یاد بھی رکھنے ہیں. کون کون سے؟ فرمایا ایک تو یہ کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے, نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے. اللہ رسول کی وہ نافرمانی نہ کرے کہ جس سے اس کا نامہ اعمال جو ہے اس کے گناہوں سے آلودہ ہو. اور ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک رہا ہے. مشکات شریف میں حدیث شریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا فلاں بستی کو جا کے تباہ کر دے. اس نے عرض کی آقا اے میرے پروردگار وہاں اس بستی میں تو ایک تیرا بندہ ایسا رہتا ہے جو جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی, تو اس لیے وہ تیرا محبوب بندہ رہتا ہے, تو اس کے صدقے میں مولا ان بستی والوں کو معاف فرما دے. اللہ نے فرمایا نہیں, تباہی کی ابتدا بھی اسی میرے نیک بندے سے جا کے کر. مولا ایسا کیوں؟ وہ تیرا اتنا محبوب بندہ جس نے ساری زندگی تیرے فرامین پر قربان کر دی ہے, اپنی نفسانی خواہش چھوڑ کے تیرے فرامین کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے, اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا گیا ہے. مولا اب تو فرماتا ہے تباہی کی ابتدا بھی اسی سے جا کے کر, آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ خود تو بڑا عبادت گزار میرا فرما بردار, لیکن میرے دوسرے بندوں کو میری نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے, کبھی اس کے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوا, اس کے دل کے اندر کبھی افسوس پیدا نہیں ہوا کہ میری نافرمانی لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ ان کو نہ روکتا ہے نہ دل کے اندر کبھی اس کے افسوس ہوا ہے, اس لیے جا کے ابتدا اسی سے کا تباہی کی. تو اس لیے اس حدیث پاک سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک رہا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں اکثر جب بتایا جاتا ہے جی فلاں فلاں بندہ فلاں فلاں کرتوت گناہ کر رہا ہے, اچھا جی ہمارا کیا اگر کر رہا ہے تو وہ ہے جی ہم کیا کریں. تو اس سے یہ سبق لینا چاہیے ایسا جملہ کہنا جو ہے بہت نقصان دہ ہے. جی ہمارا کیا, ہمارا کیا؟ اگر تمہاری کوئی
نافرمانی کر لے، تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو کتنا افسوس کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تمہیں اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس لیے درۃ الناصحین کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ کا بندہ تھا جس نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزار دی، اور اتنا نیک کہ سبحان اللہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اس نے گناہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میرے مولا پوری زندگی تیری فرما برداری میں گزار دی، تو کرم بخشی فرما دے، جو میری محنتیں ریاضتیں باتیں ہیں وہ ساری قبول فرما لے۔ غیب سے آواز ہے، اور لانتی پھر اور کوئی جملہ نہ بولنا ہماری بارگاہ میں۔ رو کے عرض کرنے لگا، مولا پوری زندگی تو تیری فرما برداری کرتے گزار دی، اب میں لانتی کیسے بن گیا؟ غیب سے آواز آئی، آج تیری بیوی نے جو نماز نہیں پڑھی، تو نے اس سے پوچھا ہے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے غصہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ اگر وہ تیرے کپڑے تیار کر کے نہ دیتی، تیری جوتی پالش کر کے نہ دیتی، اور تیرا کہنا نہ مانتی تو اس کی خیر نہیں تھی۔ آج میری نافرمانی کی ہے نماز نہ پڑھ کے، تو نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا اور تو نے کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ جا کے اپنی بیوی سے کہتا ہے، دیکھ تیری وجہ سے غیب سے مجھے یہ لانتی کا لقب ملا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، میں آئندہ توبہ کرتی ہوں، آئندہ میں اس قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کروں گی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے فرمایا اب ساری آپ کی باتیں قبول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کوشش کریں، خود اگر نمازی ہیں الحمدللہ شکر کریں، ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو نمازی بنائیں، گھر والوں کو نمازی بنائیں۔ اور فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عید کا دن مومن کے لیے کون سا ہے جس میں نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے؟ دوسرا دن عید کا کون سا ہے؟ فرمایا جس دن مومن اپنا ایمان محفوظ کر کے اس دنیا سے چلا جائے، وہ مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اب ہم کتنی فکر کرتے ہیں، پہلے لوگ اپنے خاتمہ بالخیر کی کتنی فکر کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمت ایک دن حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، کجاوے پر سوار تھے، ساری رات روتے ہوئے گزار دی۔ صبح جب ہوئی لوگوں نے پوچھا کہ بلا کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی آپ سے اس سفر کے اندر؟ تو ہم نے دیکھا آپ ساری رات روتے رہے، آخر کیا وجہ؟ فرمانے لگے یقیناً میرے سے آج رات کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن میرے رونے کی وجہ اور تھی۔ وہ کیا تھی؟ فرمایا ہمارا ایک استاد تھا، ہمارا ٹیچر تھا، جس نے 40 سال کعبہ شریف میں گزار دی، اور اس طرح 40 سال دین کی خدمت کرتا رہا، اور کعبہ شریف کے اندر صفائیاں کرتا رہا، اور لوگوں کو دین کا علم دیتا رہا، اور اللہ نے ان کو یہ مقام دے رکھا تھا کہ ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، اللہ وسیلہ پیش کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ جب وہ 40 سالہ ہمارا استاد فوت ہوا، جس نے 40 سال مسجد حرام کی صفائیاں کی، دین کا علم پڑھایا، اور اس طرح ان کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، لیکن جب وہ مرا تو اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ اس لیے میں روئی جا رہا ہوں، جس نے 40 سال کعبہ شریف میں اس طرح گزارے کہ دین کا علم لوگوں تک پہنچایا، اور کعبہ شریف کی جو خدمت کی، وہاں کی صفائیاں کی، اگر ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو سکا تو میرا کیا بنے گا؟ اس لیے کتنی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو خاتمہ بالخیر اگر ہونا ہے تو اس خاتمہ بالخیر حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال کیے جائیں کہ جن کی وجہ سے خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ وہ کیا ہے کہ فکر رکھنی چاہیے، رب تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، مولا ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہمارا ایمان محفوظ فرمانا، کیونکہ شیطان جو ہے آپ جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا روتا ہے، ہم تو خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی کہتا ہے ہمارا بیٹا آ گیا، کوئی کہتا ہے ہمارا نواسہ آ گیا، کوئی کہتا ہے ہمارا بھائی آ گیا، ہیں جی سارے خوش ہوتے ہیں، لیکن بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ تو بچے کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حدیثوں کے اندر آیا کہ شیطان جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی کوکھ کے اندر انگلیاں چبھوتا ہے، تو اس
شیطان خبیث لعین کے انگلیاں چبونے کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے، تو وہ کیوں چبوتا ہے؟ وہ اصل میں اس بچے پر اپنا قبضہ مسلط کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح دیکھیے پیدا ہونے سے لے کر پوری زندگی بلکہ قبر تک جو ہے وہ خبیث نہیں چھوڑتا ہے۔ جب منکر نکیر قبر کے اندر آتے ہیں سوال کرنے، یہ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ اور وہ مردے کو سوالوں کا جواب بھلواتا ہے، اور اس طرح اس کی کوشش ہوتی ہے کہ قبر کے اندر ناکام ہو جائے۔ اس لیے ہم سنی حضرات جو ہے قبر کے اوپر اذان دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، تو قبر پر اذان دیتے ہیں تاکہ خبیث ہمارے اس مردے کے سوال جواب کے اندر مخل بن رہا ہوگا، اذان دیں گے تو یہ بھاگ جائے گا۔ دیکھیے فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ اذان بدعت ہے، شرک ہے۔ بھائی شرک کی کون سی بات ہے؟ اس میں تو ہمارے مردے کا فائدہ ہے کہ اذان دینے سے وہ مردہ صحیح جواب دے سکے گا۔ تو بہرحال شیطان جو ہے پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر قبر کی لحد تک جو ہے وہ اپنی خباثت جو ہے وہ چھوڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس لعین سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مانگتے رہیں مولا تو ہمارا ایمان محفوظ فرمانا۔ اور تیسرا عید کا دن مومن کے لیے کون سا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ ہو کے پل صراط سے جو ہے وہ صحیح سلامت گزر جائے، یہ مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اور چوتھا دن عید کا مومن کے لیے کون سا ہے؟ جب اسے جنت کی اعلیٰ نعمتیں مل جائیں، جنت کے اندر داخلہ ہو جائے اور ابدی نعمتیں اس کو مل جائیں۔ پانچواں دن عید کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن کے لیے وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف میں آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو نا جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے نواز دے گا، اس کے باوجود پھر بھی وہ پریشان بیٹھے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو اب کیا چاہیے؟ تمہیں سب کچھ تو دے دیا ہے، جو وعدہ تم سے کیا تھا دے دیا ہے۔ وہ کہیں گے مولا ایک وعدہ ابھی باقی ہے، اس کی انتظار ہے، وہ کیا؟ تیرا دیدار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں تم میرے آگے سے جو پردے ہیں وہ ہٹا دو تاکہ یہ میرے بندے میرا دیدار کر سکے۔ بس اللہ کا دیدار ہوگا، بس اسی کے اندر وہ مصروف ہو جائیں گے، باقی جنت کی نعمتوں کی طرف ان کی توجہ نہیں جائے گی۔ تو بہرحال یہ عید کے دن ہیں کتنے؟ 5۔ تو ان دنوں کو دیکھ کر ہمیں بھی عید منانی چاہیے۔ اور بعض اوقات ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نئے کپڑے پہننے کا نام ہے عید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے تھے تو پوچھا گیا کیوں؟ تو بیٹے کو فرمایا کہ تیری یہ قمیض پھٹی پرانی ہے، تو کل عید کا دن ہے، تیرے ساتھی ملیں گے اور تیرا دل ٹوٹ جائے گا ان کو نئے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھ کر۔ تو آگے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، تربیت کا اثر تھا نا۔ عرض کی کہ آپ راضی ہیں نا مجھ پہ؟ اگر آپ راضی ہیں تو آپ کی راضی ہونے کی وجہ سے میرا رب راضی ہے، تو جب میرا رب راضی ہے تو میرا دل کیوں ٹوٹے گا؟ دل تو اس کا ٹوٹے جس کو اللہ کی رضا حاصل نہ ہو۔ اس لیے آج کے درس سے یہ سبق لیتے ہوئے جائیے، ماں باپ کا ادب و احترام لازمی کیجیے اور ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ماں باپ راضی رہیں گے ہمارا رب راضی رہے گا، اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ناراض رہے گا۔ اب جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے وہ ان کی قبروں پر چلے جائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کیا کریں۔ اگر وہاں نہیں جا سکتے گھر میں بیٹھے بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما بردار لکھ دے گا۔ تو اس لیے ماں باپ کو راضی کرنا ہے اور ماں باپ کا ادب و احترام لازمی۔ باپ یا ماں اگر کھڑے ہیں ان سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے، ماں باپ جا رہے ہیں ان کے آگے نہیں چلنا ہے، ماں باپ کو نام سے نہیں بلانا ہے، ماں باپ کے سامنے
سامنے اونچا نہیں بولنا ہے۔ معاذ اللہ آج کل تو ایسے حالات آ گئے ہیں، ماں باپ کے سامنے اونچا کیا بولنا ہے، تھپڑوں کے ساتھ لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کیا کرتے ہیں جی، جائیداد کی خاطر گولیاں مار دیتے ہیں جی۔ تو بہرحال آج کے درس سے یہ ہمیں سبق ملا، ماں باپ کی عزت احترام، اور جو 5 دن عید کے ہیں ہمیں ویسے گزارنے چاہیے اگر واقعی ہمارے اندر ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے، جنت کی ابدی نعمتیں مل جائیں، اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچ کے جنت میں چلے جائیں، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، تو یہ اصل ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو بہرحال باتیں تو بہت کرنے والی ہیں، لیکن چونکہ ٹائم ہو گیا ہے تو اس لیے وعدے کے مطابق انشاءاللہ ابھی نیت سماعت فرما لیں نماز عید الفطر کی۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ ایک عقیدہ بتا دوں، عقیدہ آج کل کرونا وائرس آیا ہوا ہے نا جی، آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا، جس طرح بھی ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جب تک ہمارا رب نہیں چاہے گا ہمیں کوئی بیماری نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ماسک جی یا جناب دستانے یہ ایک احتیاطی تدابیر میں سے ہیں، یہ بھی احتیاط ضرور کریں، لیکن عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب جب تک نہ چاہے گا ہمیں کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ پاکستان میں کوئیڈا ہے ہی نہیں، وہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ جو عقیدہ ہے وہ ہمیں یہ رکھنا چاہیے، اور کسی کے ساتھ زبردستی کوئی نماز نہ پڑھے، ہم نے کبھی نہیں کہا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کل میں ایک جگہ پہ گیا تو ایک دفعہ مجھے ایک ماسک دیا گیا، جی آپ پہنے رکھیں جناب، ادھر ہمیں خطرہ ہے جناب وہ کرونا وائرس کا، پھر وہ میں نے لیا، پھر دوسرا جناب یہ دوسرا بھی پہن لو جی، ابھی بھی خطرہ ہے کہیں جو ہے نا وہ بیماری نہ پھیلے۔ کمال ہو گئی جناب جی، ماسک پہن کر اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، لیکن یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ جو اخروی عذاب سے بچانے والا ہے، اس طرف بھی کبھی توجہ ہوئی ہے؟ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنے رب کو راضی کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، جو جو اللہ کے فرامین ہیں ان کے مطابق عمل کریں۔ بہرحال ابھی توجہ سے سماعت فرمائیں، نماز عید الفطر کے پڑھنے کی میں نیت کرتا ہوں 7 زائد 6 تکبیروں کے، 7 زائد 6 تکبیروں کے جی، بندگی اللہ تعالیٰ کی قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ کہیں گے پیچھے امام کے اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہیں گے، کتنی؟ 3 تکبیریں کہیں گے، اور ان تینوں تکبیروں کو کہتے ہوئے ہاتھ کانوں سے لگانے ہیں، کانوں سے ہاتھ لگا کے تیسری تکبیر کانوں سے ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات نے خاموشی اختیار کرنی ہے، کیونکہ امام کے پیچھے الحمد شریف سورت نہیں پڑھی جاتی، کوئی بھی نماز امام کے پیچھے پڑھیں الحمد شریف اور سورت مقتدی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ظہر کی نماز ہو یا عصر کی کوئی بھی نماز ہو۔ بہرحال اس کے بعد یہ رکعت مکمل ہو جائے گی، دوسری رکعت شروع ہوگی۔ دوسری رکعت پہلے امام قرات کرے گا، تو قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیریں ہوں گی، پہلی 3 تکبیروں کو کہتے ہوئے کانوں سے ہاتھ لگا کے چھوڑ دینے ہیں، چوتھی تکبیر رکوع والی ہوگی، وہ کہتے ہوئے ہم نے چلا جانا ہے کہاں؟ رکوع کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح انشاءاللہ یہ نماز صحیح ہوگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے انشاءاللہ نماز صحیح پڑھ سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ ابھی توبہ کر لینی چاہیے اجتماعی، یا 2 رکعت پڑھ کے انشاءاللہ اجتماعی دعا کریں گے، تاکہ جو ہے وہ جو لوگ پیچھے ہیں وہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے، اور اجتماعی توبہ ہماری جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ حضرات جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں یا جو نہیں بھی آئے، ان سب کا جامعہ مسجد حاضہ کی انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ سب نے ماشاءاللہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون فرمایا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو یہاں پہ
قیدیں لگائی گئیں اور سختیاں کی گئیں، اس کے باوجود جو ہے سب نے ساتھ دیا، اور ساتھ اس لحاظ سے بھی سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات سال بھر جو ہے وہ مسجد کے ساتھ تعاون فرما کے اس طرح مسجد کے جو معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگ سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔